ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وأعلانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بڑے آواز سے بلند رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا گمان کر، دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا گمان کر، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کاہے ذرا سنبھل کے چل۔ یہ راستہ ایسا ہے دنیا کا کہ اس راستے پر بہت سارے لوگ آئے، بہت بڑے بادشاہ گئے، ان چلنے کا ڈھنگ بتایا جا رہا ہے کہ اس راستے پر ایسا چلنا چاہیے کہ جیسے اولیاء کرام چلے ہیں۔ آج پوری کائنات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہر انسان کے ذہن میں اس دنیاوی تعلق سے کچھ نہ کچھ خیالات رہتے ہیں، اور دنیا کی چیز جو انسانوں نے بنائی فوراً ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، فوراً ہمارے خیال میں آ جاتا ہے۔ یہودیوں کا بنایا ہوا ہوائی جہاز ہماری عقل میں آ گیا، ہوائی جہاز دیکھ کر یہودیت سمجھ میں آ جاتی ہے، اتنا بڑا آسمان دیکھ کر خدا کی ذات آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ زمین دیکھ کر ہمیں اللہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی، زمین پر ٹرین دیکھ کر انگریز سمجھ میں آ گئے، لیکن چلتا ہوا زمین پر انسان دیکھ کر آج تک خدا کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ آج ایک انسان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پوری ہیومینٹی کا معاملہ ہے، پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے، پوری کائنات کا یہی معاملہ ہے کہ وہ انسان دنیاوی اسٹرکچر کردہ چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو ذہن میں لے آتا ہے
یہ چیز فلاں انسان نے بنائی. کبھی بھی ہمارے ذہن نے، ہمارے دلوں نے یہ خیال نہیں پکڑا کہ خدا کا کلام ہے، خدا کی عظمتیں ہیں. یہ تو اللہ کا خاص فضل و کرم رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام اپنے دستے قدرت میں لے کر کے اپنی خدائی منوا رکھی ہے. کسی کو موت دے کر، کسی کو پیدا کر کے، کسی کو بادشاہی تخت سے نیچے اتار کر بھیک منگوا دیتا ہے، کسی کے ہاتھ سے کٹورا کھدوا کر اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی لوگوں سے منوا رکھی ہے. ورنہ ہمارے تمہارے ذہن میں یہ خیالات کہاں ہیں کہ اللہ کی عظمتیں ہیں؟ جب دکھ درد ہوتا ہے تب اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور کما حقوق پہچان نہیں ہوتی ہے. خدا کی عظمتیں آج ہمارے ذہن میں نہیں ہیں. آج دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کون سی چیز کون سے میٹیریل سے بنی. سب یہی گمان کرتے ہیں کہ اس کا میٹیریل کیا ہے. یہ لنٹر بنا، اس کا میٹیریل کیا ہے، کیا کیا میٹیریل لگا اس میں. او بندے، کبھی اپنے آپ نے بھی سوچا کہ تو کون سے میٹیریل سے بنایا گیا؟ تو کون سے میٹیریل سے بنا؟ تیرا میٹیریل کیا ہے؟ تیرے اجزا کیا ہیں؟ آج ہمارے سامنے آسمان ہے، زمین ہے، خلاؤں میں اڑنے والی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں خدا کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی. اور جو راکٹ، ہوائی جہاز، پلین اور دریاؤں میں چلنے والی، جھیلوں میں چلنے والی جو ناؤ جسے بوٹ کہتے ہیں، وہ لوگوں نے بنا لی. ان کی عظمت سمجھ میں آ گئی کہ واہ، مزہ آ گیا، کیا شاندار ناؤ بنائی ہے، کیا شاندار ہوائی جہاز بنایا ہے، واہ، کچھ کہنے نہیں. ان کی عظمت سمجھ میں آ گئی. لیکن جو سمندر میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، جو سمندر میں اجزا ہیں، جو چیزیں ہیں، جو جانور ہیں، وہ اللہ انہیں دیکھ کر کے اللہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی. انہیں دیکھ کر کے کبھی ہم نے سوچا ماشاء اللہ کیا اللہ نے مخلوق بنائی ہے. یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ پانی میں رہے تو زندہ، پانی سے باہر نکال لے تو مردہ. کیا اللہ نے انسان بنایا کہ انسان کو پانی میں ڈوبے دے تو مردہ اور باہر نکال دے تو زندہ. یہ آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی. کبھی اپنے آپ میں غور کیا، کبھی اپنے آپ میں دیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سے میٹیریل سے بنایا ہے، کون سی چیز سے بنایا ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. اے لوگو، اے انسانوں، تمہیں ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. خدا نے ایسی چیز سے پیدا کیا جس کا نام لینا عام آدمی کو گوارا نہیں. ایسے نطفے سے پیدا فرمایا، ذلیل پانی سے تیری تخلیق فرمائی. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت دیکھیں، شان دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی. اور اپنے آپ پہ غور کرو، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے آپ میں دیکھ اللہ نے تجھے کیسی شان سے پیدا فرمایا ہے. دیکھو اپنے آپ میں کون سے میٹیریل سے بنا. واٹ از یور میٹیریل؟ سوچو اپنے تمہارا کون سا میٹیریل ہے، کون سے میٹیریل سے تمہیں بنایا ہے. خدا نے خود فرما دیا کلام مقدس میں. آسمان دیکھ کر خدا کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، چاند دیکھ کر، سورج دیکھ کر خدا کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی. یہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، اپنے آپ میں غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس شان سے پیدا فرمایا، کس شان سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے. تمہیں تو بس ایک پانی سے، ذلیل پانی سے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو اور پورے جانوروں کو پیدا فرمایا ہے. میٹیریل دیکھیں کہ اسی سے دل بنا، اسی سے گردے بنے، اسی سے عقل بنی، اسی سے تمام اجزا بنے. یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں بنائی کہ کوئی انسان ایسے تخلیق نہیں کر سکتا اس کی.
کیونکہ قرآن کہتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، اے لوگوں تمہارے اجزا کو، تمہارے جسم کو، تمہارے دلوں کو، تمہارے گردوں کو ایسے پانی سے پیدا کیا جس کا نام لینا تمہارے ماں باپ کو گوارا نہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تمہارا نام و نشان نہیں، تمہارا پتہ نہیں، ایک وقت انسان پر ایسا گزرا انسان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرما دیا، تب یہ تخلیق میں آیا انسان، تب پتہ چلا۔ اور کیوں پیدا فرمایا اسے؟ پچھلے جمعے کو جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اسے سوچیں سمجھیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی تخلیق کرنے میں آتا ہے تو اس نطفے کو حکم دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس سے اجزا بن جاتے ہیں۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا فرمایا اور 3 اندھیروں میں پیدا فرمایا، ایک جھلی کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا اور ایک پیٹ کا اندھیرا۔ اتنی پیاری تخلیق اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں پیدا فرمائی ہے، وہاں پر کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے اپنے آپ پہ غور کر لے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی غور کر تجھے کس نے بنایا، یہ ہاتھ پیر دینے والا کون ہو سکتا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے، عقل دینے والا کون ہے، چلنے پھرنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کہ وہی پروردگار ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی خدا کو چھوڑ کر کے آج دوسرے کے ساتھ پیچھے جاتے ہیں، سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ سب کو چھوٹے تو چھوٹ جائیں لیکن رب راضی رہے۔ رب راضی ہے تو سب راضی ہیں، اگر سب راضی ہیں رب ناراض ہے تو معاملہ گڑبڑ ہے، خراب ہے معاملہ۔ اس کا غور کریں آپ اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں، صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ خدا کی پہچان کرو، خدا کی عظمتیں جانو، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جانو۔ کیا جاننا ہے اپنے آپ کو؟ کہ ہم بہت بڑے منتری ہیں، یہ جاننا ہے۔ ہم بہت بڑے ودھایک ہیں، بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، کیا ہمیں یہ جاننا ہے؟ نہیں۔ کیا جاننا ہے؟ یہ جاننا ہے کہ پہلے ہم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم دنیا میں آئے۔ اب دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے یہاں رہیں گے، اس کے بعد میں جب موت آ جائے گی ہم قبر میں چلے جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے۔ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ جب ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہ بات کنفرم ہو گئی، یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہاں سے جانا ہے، تو پھر یہاں سے جانے کے لیے تیاری کیوں نہیں؟ تیاری بھی تو ہونی چاہیے۔ جب سفر میں کوئی انسان جاتا ہے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ آپ دلی کا سفر کریں گے اس کی تیاری پہلے، ممبئی کا سفر کریں گے تیاری پہلے، لیکن یہ آخرت کا اتنا لمبا سفر ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں، کوئی چیز کی تیاری نہیں، بالکل ہاتھ خالی ہیں، 0/0۔ اور دوست بھی ایسا بنا ہے 0 سناٹا۔ اب آپ پورا بات کریں گے اس دوست کی تو کچھ آتا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی پتہ نہیں اسے دین کے معاملے میں، خود بھی ایسی دوست بھی ایسی۔ اور ایسے آدمیوں کو تو دوست بنانا ہم نے چھوڑ دیا جو ہمیں راہ راست پر لا کر کے کھڑا کر دے۔ جو اللہ والے تھے ڈھونڈا کرتے تھے کوئی ایسا دوست مل جائے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا دے، اور جو آج دین کا کام کرتے ہیں ان سے بالکل بھی دوستی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ارے یار ہمارے ساتھ کہاں امام صاحب سے گٹ پی لیں گے، کہاں ہمارے ساتھ گٹکا کھا لیں گے۔ اب انسان اسی انسان کو تلاش کرتا ہے، اسی کو دوست سمجھتا ہے جو اس کے ساتھ میں
تمباکو کھا لے کہ یہ میرا سچا دوست ہے، اس کے سامنے اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے سگریٹ اڑا دے، اسے دوست سمجھتا ہے. لیکن جو نبی کا غلام ہے اسے سوچتا ہے یار یہ ہمارے ساتھ کہاں رہ پائیں گے. لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اگر تم نے کسی اچھے انسان کو دوست بنا لیا، انشاءاللہ العزیز یہی دوست آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے اس دوست کے عمل کر لیا، اس دوست کی بات پر عمل کر لیا، نیک بات پر عمل کر لیا، تو میدان قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے نجات پا جائے گا. یہ ایسا دوست بناؤ. اگر ایسا دوست نہیں بنائیں گے تو کام ہی نہیں چلے گا، ہمارا ٹائم ہی نہیں کٹے گا. ٹائم کیسے کٹے؟ تمام خرافات تو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹائم کیسے کٹے؟ ایک دوسرے کی برائی کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے. ٹائم تو برائی کر کر کے کاٹتے ہیں، فلمی ڈرامے دیکھ دیکھ کر کاٹتے ہیں. سب سے اچھا ٹائم کاٹنے کا یہ ہے آپ کا کہ ایک تسبیح لو اور اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ، اس سے بڑھیا ٹائم کوئی نہیں کٹے گا آپ کا. حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمت اللہ علیہ بڑے بدخ کے بہت بڑے بادشاہ گزرے. انہوں نے بادشاہی پر ٹھوکر مار کر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، خدا کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کسی نے عرض کر دی اے ابراہیم بن ادھم بلخی، آپ نے تقوی کیوں اختیار کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں تقوی کرنے پر مجبور کر گئی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی کہنے لگے اے میرے عزیز و ذہنوں کو تھوڑا قریب کرو، اس بات کو توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. ابراہیم بن ادھم بلخی کہنے لگے او لوگو، او سوال کرنے والوں، آج تم مجھ سے پوچھتے ہو کون سی چیز نے مجھے تقوی کے راستے پہ لا کے کھڑا کر لیا؟ آج آؤ اللہ کے راستے پر، آج وہ راستہ میں نے اختیار کر لیا. تین چیزوں نے میرے ذہن میں ایسی بات ڈال دی، انہوں نے پورے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. جب تک میں نے اپنی بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، میرے جسم کو چین و سکون نہیں ملا. یہاں بادشاہ تلاش کرتے کہ بادشاہ مل جائے، اور حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی کہتے ہیں کہ جب تک میں نے اپنی بادشاہوں کو نہیں چھوڑا ہے اس وقت مجھے چین نہیں ملا. کہنے لگے پہلی چیز تو یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی بہت بڑے بلخ کے بادشاہ گزرے ہیں. آپ کے اشارے پر لوگ ناچتے تھے، لیکن آپ نے بادشاہ پر ٹھوکر مار دی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بادشاہ عطا فرما دی. اب پہلی چیز کیا ہے جو ان کے ذہن میں بیٹھی ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے سوال کرنے والے تو بھی سن، تمام لوگوں کو سمجھا دے. جب میرے ذہن میں ایک بات نے جنم لیا، ایک بات یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے ذہن میں قبر کی دہشت آ گئی، قبر کا ہولناک منظر سامنے آ گیا. مجھے خیال نہیں تھا میرے ساتھ میں کون کون جائے گا. جب میں نے دیکھا میں اکیلا قبر میں کھڑا ہوں، کوئی میرا غم گسار نہیں، اکیلا کھڑا ہوں. اس بات نے مجھے تقوی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، اور یہ ہوتا بھی ہے، سبھی جانتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں خود اس کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں اور اس کے منہ پر خاک ڈال کے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ کہہ کر کے ہم آ جاتے ہیں اور اندر کیا ہو رہا ہے قبر میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کا ہر روز قبر انسان کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے انسان، زمین پہ چلنے والے، زمین پر اکڑ کے چلنے والے، کان کھول کر سن لے. جب تم میرے اندر آئے گا خالی ہاتھ نہ آنا، خدا کو ناراض کر کے نہ آنا، نبی کو ناراض کر کے نہ آنا، بلکہ یہاں پہ آنا، خالی ہاتھ نہ آنا، نیکیاں کر کے آنا، تقوی لے کر کے آنا، قرآن کی تلاوت کر کے آنا، نماز پڑھ کے آنا. ورنہ میرا تو حال یہ ہے یہاں پہ تو سانپ بچھو تجھے دیکھنے کے لیے ملیں گے. میرا حال تو یہ ہے اگر تم یہاں آ گئے تو ادھر کی فصلی ادھر ہو جائے گی. اگر تمہارے اندر میں نیکیاں نہیں ہیں، تم نے نیکیوں کا کام نہیں کیا، خدا کے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو یاد رکھنا قبر میں ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے گا. ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے گا. یہ قبر روز آواز دیتی ہے، کوئی ہے سننے والا؟
جب اللہ کے ذکر کریں تب سمجھ میں آئے گی یہ بات، جب خدا کا ذکر کریں تب سمجھ میں ہمیں آئے گی کہ قبر سے کیا کیا پکاریں آتی ہیں۔ بڑے بڑی بادشاہوں کی قبر سے پکار آتی ہے، دنیا والوں ہم نے بادشاہ کو اپنی جان سمجھا، اپنی اولاد کو اپنی جان سمجھا، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے لیے اپنی زندگی گزاری، نہ ہم نے صبح دیکھی، نہ دوپہر دیکھی، نہ شام دیکھی، ہم تو صبح سے لے کر شام تک کمانے کی فکر میں لگ گئے، وہ تخت شاہی پر بیٹھ گئے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، فرشتے ہم سے پوچھ رہے ہیں تمہیں 70 سال کی زندگی دی گئی تھی، اس زندگی میں تم نے کیا کیا ہے؟ ہم سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے، ایسا کیا کام کیا ہم نے؟ اب بھی آ جاؤ اللہ تعالی کے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ بڑے بڑے بادشاہ گئے، گزر گئے، چلے گئے، بادشاہ کر کے چلے گئے، لیکن یہ ایسا راستہ ہے یہاں پر بڑے بڑے آئے سب ہلاک ہو گئے، ان کی قبروں سے آج بھی آواز آ رہی ہے، اے لوگوں ہماری طرح اپنی زندگی مشغول نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھ کر کے خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پکی سچی الفت و محبت کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی نے جب یہ بات کہی کہ مجھے قبر کی دہشت نے آ کر کے جب جھنڈوڑا تو میں نے ساری بات کو چھوڑ دیا کہ جب میرا کوئی کاروبار کام نہیں آئے گا قبر میں تو میں وہ کاروبار کیوں کروں، اس چیز کے پیچھے کیوں پڑوں جو میرے قبر میں چیز کام نہیں آ سکتی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائیے، لوگوں سفر کے لیے زیادہ راہ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، اور آخرت کا اتنا لمبا سفر ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب اس کی چیز کی تیاری کرنے کے لیے رکھا ہے۔ وہ مختصر سے یہ ہے کہ تیسری بات جو آخری بات تھی حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی نے جو کہی تھی، کیا بات کہی تھی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میرے جسم میں جب وہ داخل ہو گئی تو میں نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا، وہ تقوی اختیار کر لیا۔ اور آخری چیز وہ ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی کہنے لگے، او لوگوں سوال کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو، آخری بات یہ ہے مجھے یقین ہو گیا یہ تمام چیزوں کا چلانے والا پروردگار ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ساری چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں یاد رکھنا ساری چیز جب اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلے جاؤ تاکہ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کو راضی کر کے جاؤ، ناراض کر کے مت جاؤ، سب کے چکر میں مت پڑو، رب کو یاد کرو اور رب کو راضی کرنے کی کوشش سے کرو، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے چندہ نہیں دیا چندے کا خاص طور سے خیال رکھے کریں۔ آج 6 اکتوبر ہو گئی ہے، 5 تاریخ کا وعدہ تھا، جن حضرات نے پیسے نہیں دیے جمعے کے بعد میں فوراً اپنا چندہ ادا کر دیں۔ ہر جمعے کو بتایا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ خرچ کیا کریں مسجد میں، کیونکہ مسجد کا کام چل رہا ہے اور آپ کے تعاون سے چلے گا، آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر کے چلے جائیں۔ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو زیادہ سے زیادہ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی گواہی دیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی الفت و محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اولاد میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ سب آزاد کر میں شریک کبیر کر لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Vamos a